ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سحر چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، تم نے ہمارا ایک کام کرنا ہے۔ ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے کر آؤ اور اس خط کا جواب بھی لے کر آنا۔ فیروز خط لے کر گھر واپس گیا، خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اس بات سے لاعلم تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا۔ بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں ہوں بادشاہ سلامت، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، ہاں، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح ہمارے گھر آنے سے مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، لڑکی، کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ کر گئے ہیں کہ شیر کو اگر جتنی بھی بھوک لگی ہو وہ کبھی مردار نہیں کھاتا، اور کہاں بادشاہ سلامت تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بہت ہی شرمسار ہوا اور اسے چھوڑ کر واپس چلا گیا اور اپنے چپل وہیں بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ خط بادشاہ نے جو اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑا۔ فیروز گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کی چپل پر پڑی، جو جلدی میں بادشاہ بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا، خط لے کر سفر پر چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا۔ بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا، عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خرید لیے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ بادشاہ سلامت نے انعام دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر تم اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ داماد، بیٹی اور ان کے لائے گئے تحائف کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو ادھر ہی چھوڑ کر گھر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا نہ اسے واپس لایا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا کہ آپ ہماری بہن سے ناراضگی کی کوئی وجہ ہو تو بتائیں، یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز نے کہا، اگر تم چاہو تو قاضی سے بات کر سکتے ہو، لیکن میرے ذمے ایسا کوئی حق نہیں ہے جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس لے کر قاضی کے پاس گئے اور قاضی کو ساری بات بتائی۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ بادشاہ سلامت
اور قاضی صاحب کو قائم و دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز پھلوں سے بھرے ہوئے درخت اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس کے حوالے کیا، لیکن اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ کے رکھ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے: ہاں بھائی لڑکے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے جواب دیا: قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا: اس نے باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں کیا جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا: ویسے ہی کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی فیروز سے مخاطب ہوا: ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ فیروز نے کہا: قاضی صاحب، میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن میں اس باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے ڈر کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ، جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا: فیروز، تم اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ۔ اللہ واللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا ضرور تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا، نہ کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رکا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اور خدا کی قسم، میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھیں۔ جب فیروز نے دیکھا کہ بادشاہ خدا کی قسم اٹھا رہا ہے تو اس نے یقین کر لیا اور اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا، نہ ہی کسی اور کو، کہ کیا ماجرا تھا۔ کیا خوب لوگ تھے، اپنے گھر کا راز کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ اپنے گھروں کے بھید کسی کو ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے۔ کسی کی عزت کو روند کر آپ کو شاید وقتی سکون مل جائے، مگر روح کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو یہ چند کام کبھی مت کرنے دینا، ورنہ رزق میں بے برکتی اور غربت آ جائے گی اور جتنا بھی کماؤ گے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ کبھی بھی ننگے سر کھانا مت پکائیں۔ مٹی یا چینی کے برتن ٹوٹے ہوئے استعمال نہ کریں۔ صبح فجر سے سورج طلوع ہونے تک کبھی نہ سوئیں، اس سے رزق میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ رب کو وہ آنکھیں بہت محبوب ہوتی ہیں جو اس کی محبت میں روئی ہوں، جو اپنے کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہوں، جو کسی کا دل دکھا کر شرمندہ ہوں، جو برائی کو دیکھنا ناپسند کرتے ہوں۔ اللہ کو سچ میں ایسی نگاہیں محبوب ہوتی ہیں ہزاروں نگاہوں میں۔